ایک دفعہ خوبصورت گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے، جاوید، راغب اور سالم۔ جاوید اور راغب جو تھے وہ بڑے ہی سخت مزاج اور مہم جو قسم کے بھائی تھے، لیکن سالم بہت ہی نرم دل، رحم دل اور عقل مند انسان تھا۔ اس کی اپنے بھائیوں کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جاوید اور راغب نے دنیا گھومنے کا ارادہ کیا اور سالم کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ سالم کو ان کے مزاج کا پتہ تھا، لیکن جب دونوں بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے رویے میں بہتری لائیں گے تو وہ بھی ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ راستے میں جاتے جاتے جاوید اور راغب کو ایک چونٹیوں کا گھر نظر آیا۔ جاوید اور راغب اس کو تباہ کرنا چاہتے تھے، کہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا، لیکن سالم نے اس کو روک دیا اور کہا، اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق ہے جو محنت سے اپنے گھر کو بناتی ہے، تو آپ ان کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ دونوں بھائی اس کو مان گئے اور انہوں نے اس کو برباد کرنے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ آگے چلتے رہے، چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک بطخوں کی جھیل نظر آئی۔ جاوید اور راغب ان کا شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن سالم نے کہا، ان معصوم پرندوں کو سکون سے جینے دو، ان کو مت مارو، تمہیں اس سے کیا ملے؟ دونوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور آگے چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کو مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ راغب اور جاوید نے وہاں سے شہد لینے کا ارادہ کیا، مگر سالم نے ان کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس کو مت چھینو اور ان کی محنت کا احترام کرو۔ اس پر وہ دونوں بھائی مان گئے اور آگے چلنا شروع ہوئے۔ وہ ایک قلعے کے قریب پہنچے جہاں سب لوگ پتھر کی مورتیاں بنے ہوئے تھی۔ ایک بوڑھا شخص وہاں کھڑا تھا جو ایک بونا تھا۔ اس نے ان کو 3 شرطیں بتائی کہ اگر ان پہ آپ پورا اتر آؤ گے تو یہ لوگ پھر سے صحیح ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی جو آزمائش تھی وہ اس کو موتی تلاش کرنے تھے جو 1000 ہوں گے۔ جاوید اور راغب دونوں اس کی تلاش میں چل پڑے، لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ اگر وہ موتی تلاش نہ کر پائے تو وہ پتھر کے بن جائیں گے۔ جاوید اور راغب دونوں اس کی تلاش کرتے رہے، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو وہ پتھر کے بن گئے۔ سالم نے جب اپنے بھائیوں کا یہ انجام دیکھا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موتی ڈھونڈے گا۔ وہ بہت تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ اتنی دیر میں ایک چونٹی اس کے ہاتھ کے اوپر آئی اور بولنے لگی، سالم تم پریشان مت ہو، میں چونٹیوں کی ملکہ ہوں، میں تمہیں مدد کروں گی۔ اور وہ اس کی مدد کے لیے نکل پڑی۔ اس نے گھاس کے اندر سے اپنی ساری فوج کے ساتھ 1000 موتی ڈھونڈ کر سالم کے حوالے کر دیے۔ سالم بہت خوش ہوا کس طریقے سے چونٹیوں نے اس کی مدد کی، اور اگر انہوں نے چونٹیوں پر احسان کیا اور اس کا گھر نہیں توڑا تو کیسے انہوں نے اس کو مدد کی ہے۔ اب اگلی جو شرط تھی وہ تھی کہ اس نے جھیل کی گہرائی سے چابی کو نکالنا تھا۔ بونے نے اس کو اس کے بارے میں بتایا۔ سالم گھبرا گیا اور کہا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو جھیل بہت گہری ہے، اس کے اندر سے میں کیسے چابی نکال سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک بطخ وہاں آئی اور اس نے کہا کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جھیل کے اندر ڈبکی لگائی اور وہاں اس کے اندر سے چابی نکال کر سالم کو دے دی۔ سالم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے دوسری شرط بھی پوری کر دی اور وہ بونے کو وہ چابی دے دی۔ اب تیسری شرط یہ تھی، ان تینوں بہنیں جو کہ ہم شکل تھی اور سوئی ہوئی تھی، ان تینوں شہزادیوں میں سے اس کو سب سے چھوٹی شہزادی کو پہچاننا تھا۔ اب وہ کس طرح پہچانتا، یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ ان تینوں کی شکلیں ایسی تھی کہ وہ جڑواں لگتی تھی۔ اب شہزادے نے اپنا سوچنا شروع کیا، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اب بوڑھے نے اس کو یہ بتایا کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹی شہزادی ہے، سونے سے پہلے اس نے شہد کھایا تھا۔ اب تمہیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ ان تینوں میں سے کس نے شہد کھایا ہے۔ اتنی دیر میں شہد کی مکھی وہاں پہنچی اور اس نے سالم سے کہا کہ میں تمہیں شہزادی کو پہچاننے میں مدد کروں گی۔ تینوں کو شہزادیوں کے منہ کو سونگھا اور سب سے چھوٹی شہزادی کو پہچان لیا۔ اور جب بوڑھے نے اس چیز کو جانا تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد تینوں شہزادیاں زندہ ہو گئیں اور پورے محل کے اندر جتنے بھی لوگ پتھر کی مورتیاں بنے تھے وہ سب جادو سے آزاد ہو گئے۔ اس طرح سالم نے اپنی عقل مندی سے تمام جادو کو ختم کر دیا اور جاوید اور راغب بھی واپس انسان بن گئے۔ اور اس طرح تینوں بھائیوں کی شادیاں ان تینوں شہزادیوں سے ہو گئی اور تینوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی عقل، فراست اور رحم دلی سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔